وہاں پر ایک نواب صاحب تھے۔ تو دوست آپ سب کو پتہ ہے نواب صاحب، تو وہ نواب صاحب کے پاس بہت ہی جاگیر تھی، اور نواب صاحب کی 2 اولادیں تھی۔ 2 اولادیں میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ اب جب نواب صاحب اس دنیا سے فوت کر چکے تو اس کا جو سرمایہ تھا، قیمتی جو دولت تھی نواب صاحب کی بچی ہوئی وراثت میں، اپنے بیٹے کے حصے میں بھی گیا اور بیٹے کے حصے میں بھی گیا۔ چونکہ دونوں ہی اولاد تھی، اس لیے اب جو دولت تھی انہوں نے کس طرح اس دولت کو استعمال کیا، آپ ذرا سنیں گے تو آپ کو ہنسی بھی آئیں گی اور اس سے عبرت بھی ملیں گی، اس لیے کہ یہ بہت ہی عبرتناک واقعہ ہے کہ میرے بھائیوں، نواب صاحب کے جو بیٹے صاحبزادے تھے، ایک مرتبہ جو ہم دیا سلائی بھی بولتے ہیں اور ماچس بھی بولتے ہیں، تو ماچس سلگا رہے تھے۔ ماچس سلگاتے ہوئے اس سے جو بو نکلی، اس کی جو سامنے آتی ہے گند گل، اس کی جو بو آئی اور اس سے جو آواز نکلی، تو نواب صاحب کے بیٹے کو اتنی لبھا گئی کہ نواب صاحب اس کے عاشق ہو گئے اور انہیں بہت لطف اندوز ہوئے اس سے، اور ان کو مزہ آنے لگا۔ تو نواب صاحب کے بچے کو جو اس کی دلچسپی لگی اور اس سے لطف اندوز ہونے لگے، تو واقعہ یوں ہوا کہ روزانہ ماچس کے ڈبیا کے جو باکس ہے منگوائے جا رہے ہیں اور ماچس سلگائی جا رہی ہے۔ ماچس سلگا کر جو اس کی آگ نکل رہی، جو اس کی بو نکل رہی ہے، بادشاہ جو نواب صاحب کے بیٹے ہیں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کئی برس یہی معمول چلتا رہا، اس میں کچھ دولت تو خرچ ہو گئی دوستو۔ اب جو نواب صاحب کی بیٹی تھی صاحبزادی، تو کسی دن کچھ خریدی کرنے کے لیے بازار گئی، اسی بیگم بازار میں جب بازار میں گئی تو وہاں پر صاحبزادی کو کچھ کپڑا پسند آیا اور کپڑا خریدنے لگی کہ میں آج بازار میں آئی ہوں تو کچھ کپڑا خرید کر لے جاتی ہو۔ تو کوئی کپڑا پسند کر لیا اور کپڑے والے سے، دکان والے سے کہا کہ بھائی یہ کپڑا مجھے پسند آیا ہے، یہ کپڑا مجھے پھاڑ کر تھان میں سے دے دیجئے۔ تو وہ دکاندار صاحب نے، تجارت کرنے والے صاحب نے وہ تھان لے کر آیا اور تھان میں سے کپڑا ناپ کر اور اس کو پھاڑنے لگا جب قینچی سے۔ جب آپ کو تو پتہ ہے قینچی سے جب ہم کپڑے کو پھاڑتے ہیں تو اس سے آواز آتی ہے کچھ طریقے کی، جس طرح ہم کو یہ ٹر کر کے آواز آتی ہے اس میں، تو پھاڑنے کو لگے تو اس میں جو آواز نکلی، نواب صاحب کی بیٹی کو وہ بھاگ گئی۔ بہت ہی مزہ آنے لگا نواب صاحب کی بیٹی کو اس میں کہ وہ آواز بہت ہی بہترین آ رہی ہے کر کے۔ تو وہ آواز بادشاہ کی بیٹی کو پسند آ گیا۔ اب اس کو اس کی دلچسپی آنے لگی، یہ بھی بیٹی تھان کے تھان کپڑے منگوا رہے ہیں، ٹرکوں سے تھان کے تھان کپڑے آ رہے ہیں اور قینچی سے اس کو پھاڑا جا رہا ہے اور اس میں جو آواز آ رہی ہے اس سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اور جو نواب صاحب کے بیٹے تھے صاحبزادے، وہ روزانہ باکس منگوا رہے ہیں ماچسوں کے اور اس کو سلگا کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کی مت مارے جاتی، انسان اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو دیکھو بھائیو، اب اگر سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ غور سے اگر کوئی بات سنی جاتی ہے تو ذہن میں آتی ہے اور وہ دل میں گھر کر جاتی ہے۔ تو نواب صاحب کی جو دولت تھی صاحبزادے نے ماچس میں برباد کی، اور صاحبزادی نے وہ کپڑے پھاڑنے کی جو آواز آتی تھی اس سے لطف اندوز ہوتے رہے اور اس سے مزہ آنے لگا۔ اسی طرح دونوں کا کام جاری و ساری رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ان کی جو بھی نواب صاحب کی پراپرٹی تھی، جائیداد تھی اور وراثت تھی، پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ پھر بیٹی پر اور بیٹے پر، نواب صاحب کی بیٹی اور بیٹے پر ایسا وقت آیا کہ ان کو بھیک مانگنے کی ضرورت پڑی۔ تو بادشاہ کے جو واقعہ ہم سن رہے ہیں اس میں بیگم بازار ہے، آج بھی مشہور ہے وہ بازار۔
وہ بیگم بازار میں یہ دونوں بھائی اور بہن یہ پراپرٹی دھن دولت اڑانے کے بعد برباد کرنے کے بعد وہاں پر بھیک مانگا کرتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ تو بتا رہا تھا میں کہ بھائی یہ جو نواب صاحب کی دولت تھی یہ تو دنیا کی دولت تھی، بیٹی نے اور بیٹے نے اس کو کس طرح صرف کیا اور کس طرح استعمال کیا آپ بخوبی سن چکے ہیں۔ اور جو برباد ہوئی دولت یہ دنیا کی دولت تھی، لیکن جب انسان ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ایک خدا پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والے ہیں، نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں، تو ہمیں آخرت کی کتنی رغبت یاد کرنی ہے اور آخرت کی کتنی یاد تازی کرنی ہے کہ دیکھو انہوں نے تو جو دولت تھی وہ دنیا میں گوا دیے، دنیا کی دولت تھی وہ تو ایک دن فنا ہونے والی ہے، بقیہ تو زندگی آخرت کی ہے۔ انہوں نے دنیا کی دولت برباد کرے اور آج ہم کسی مزے کے واسطے، تھوڑی سی لذت کے واسطے، تھوڑی سی چاہت کے واسطے، تھوڑے سے مزے لینے کے واسطے، تھوڑے سے منورنجن کے واسطے کوئی بھی خواہش جو اپنے ذہن میں بھٹکتی ہے اس خواہش کو پوری کرنے کے واسطے ہے ہم جو اللہ کے گھر کو، مسجد کو آباد کرنا ہے تو ہم چوراہے کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے تو ہم سنیما تھیٹر کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے تو ہم جوئے کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے تو ہم شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے تو چوراہے کو، گلی کوچوں پر، سڑکوں پر ہم اس کو آباد کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ جو بادشاہ کی، نواب صاحب کی اولاد کی جو دولت گئی وہ تو دنیا کی تھی، اور ہم آج تھوڑی سی لطف اندوز کے لیے، تھوڑی سی مزے کے لیے اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فرمان پر، قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کا طریقہ بار بار جو ہم کہتے ہیں نا، نبی کا طریقہ اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ آج جو مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، جن حالاتوں سے گزر رہے ہیں، آج مسلمان کو جو بھی دقتیں آ رہی ہے، بس صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، ہم نے نبی کے طریقے کو بھلا دیا۔ ہاں دوستو، غیروں نے نبی کے طریقے کو اپنا لیا۔ آج دیکھو ایک غیر مذاہب والا برادران وطن ہمارا، وہ بھی داڑھی رکھ لیتا ہے، چونکہ وہ سنت مان کر نہیں رکھتا، لیکن رکھتا ہے، نبی کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ اور کئی کام ان کے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، قرآن و حدیث کی تعلیمات تھی، اس طریقے کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے تو ایمان نہیں رکھتے اس پر۔ ہم تو مومن ہیں، ایمان پر ہی کامیابی ہے انسان کی۔ تو غیروں نے ہمارے طریقے کو، نبی کے طریقے کو اپنا لیے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا اور نبی کے طریقے کو چھوڑ دیے۔ آج اس لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں، در بدر بھٹک رہے ہیں، پریشانی، دقتیں، مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیسے کیسے مصائب ہمارے اوپر آ رہے ہیں، کتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ آج مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مدارس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، مدارس کا سروے کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ٹھاٹھ سے گھر میں پڑا ہوا ہے، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، سنتوں کا کوئی چاہت نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، اور دوست و احباب کے حقائق معلوم نہیں، رشتہ داروں کے حقوق معلوم نہیں۔ آج جو بس ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک جانور سے بھی بدتر، میں کہوں گا جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جس طرح ایک مومن کو زندگی گزارنی چاہیے وہ تو ہم نہیں گزار رہے ہیں، اسی لیے ہمارے اوپر مصائب آ رہے ہیں۔